لیکن وہ شوہر کے لیے، اپنے خامند کے لیے یہ قربانی دیتی ہے اور بطیب خاطر دیتی ہے۔ اس کے دل پر ایک بوجھ تو ضرور ہوتا ہے کہ میں وطن مالوف چھوڑ رہی ہوں، ماں باپ کا گھر چھوڑ رہی ہوں، میکے دیس چھوڑ رہی ہوں، لیکن وہ چھوڑتی ہے۔ یہ ایثار کا جذبہ اگر شوہر اس پہ نظر رکھے اور اس پہ نگاہ رکھے کہ اس نے میرے لیے سب کچھ چھوڑا ہے، تو اس کی بہت ساری چیزیں برداشت کرنے کی سکت پیدا ہوگی، اور اس دواجی زندگی میں خوبصورتیاں پیدا ہوں گی اور جمال پیدا ہوگا۔ تو یہ ایک ایسی جامع بات ہے جو شوہروں کو بتا کر کے حضور نے ان کو اچھی ازدواجی زندگی کی بنیاد رکھنے کی تلقین کی، اور یہ بھی ارشاد کر دیا کہ اگر تم 100% چاہو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا تو یہ نہیں ہو سکے گا۔ فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کو بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور اگر یوں ہی پڑا رہنے دو گے تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی۔ تو ساری زندگی مرد کے ہاتھ میں عورت کی تربیت کا جوہر ہے، تو ساری زندگی اس کو جو ہے وہ اسے کچھ نہ کچھ کہنا ہی پڑتا ہے، لیکن اس کی نزاکت کا، اس کی طبع کی لطافت کا اس کو خیال رکھنا پڑتا ہے۔ حضرت انجشہ رضی اللہ تعالی عنہ سواریوں کو ہانک رہے تھے اور خواتین ان کے اوپر بیٹھی تھی، تو انہوں نے ذرا تیز ہانک دیا۔ تو جب سواریاں تیز چلنے لگی تو حضور نے آواز دے کے کہا، انجشہ ذرا سواریوں کو آہستہ کرو، نازک آبگینے ہیں، کہیں ٹوٹ نہ جائیں۔ تو یہ وہ تعلیمات ہیں ہمارے دین نے ہمیں دی، عورت کی لطافتیں، اس کی طبیعت اور مزاج کی خوبصورتی اور اس کی ادائیں، اس کی عشوہ و ناز، یہ عورت کا جمال، عورت کا حسن ہے۔ اس حسن کو کبھی برباد نہیں ہونا چاہیے، اور یہ مرد کے ہاتھ میں جوہر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ان نزاکتوں کو برباد کر کے اس کی خوبصورتی زائل کر دے۔ اس کی خوبصورتی اس میں ہے، اور مرد کو یہ اچھا لگے گا اگر یہ چیزیں قائم رہیں۔ تو میرے اور آپ کے آقا مولا نے اس دواجی زندگی کی خوبصورت بنیاد رکھی۔ بیوی کو ایک جملہ ارشاد کر کے شوہر کے حقوق بیان کیے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ روا ہوتا تو میں شوہر کے لیے سجدے کی اجازت اور حکم مرحمت کرتا، اور اسے کہا کہ اگر اس کی تمہیں بہت ساری عادتیں ناپسند بھی ہوں تو ایک عادت تو ایسی ہوگی جو تمہیں پسند ہوگی۔ تو یہ وہ ازدواجی ربط ہے، جو رشتہ ہے، جو ایک خوبصورت ازدواجی زندگی کی بنیاد ہے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اس موضوع پہ تفصیل سے کچھ کہوں، لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، میاں بیوی کا باہمی ارتباط اور ان کا باہمی محبت کا ربط اور قلبی، ذہنی، فکری موافقت ایک اچھی اولاد کی ضمانت ہے۔ جب زوجین کے مابین فکری ہم آہنگی نہیں ہوگی، قلبی موافقت نہیں ہوگی، الجھاؤ پیدا ہو جائے گا۔ دنیا کے کسی ماہر سے پوچھ لیں کہ کبھی اولاد کی وہ تربیت نہیں ہو سکتی، اولاد خراب ہو جائے گی۔ تو اگر طبیعت میں کوئی اختلاف بھی ہو تو اس کو اولاد سے پوشیدہ رکھنا چاہیے، اور تاکہ جو ہے وہ ایک سالے نسل کی نشأت اور نہضت ہو سکے۔ آج اس موقع پر ولیمے کے لمحے ہیں، تو میں اس نوبیاہتا جوڑے کے لیے اور ان دو خاندانوں کے لیے اور تقریب میں موجود سب لوگوں کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ ہم سب کو اس دواجی زندگیوں کا جمال عطا فرمائے، اور عزیزم اویس کو، ان کی اہلیہ محترمہ کو، ان دونوں کے خاندانوں کو اللہ اپنی خاص امان میں رکھے۔ اللہ ان کے دلوں میں موافقت، موانست، الفت، محبت اور رافت کے جذبے فروغ پذیر فرمائے۔ ہر طرح کی ناچاکی، نا اتفاقی، حتیٰ کہ غلط فہمی سے بھی انہیں محفوظ فرمائے۔ دونوں خاندانوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک، دلوں کو قرار اور روحوں کو تسکین پہنچائے، اور ان کے مابین پہلے سے موجود دو خاندانوں کے درمیان جو محبت ہے، یہ نکاح اس کے ازدیاد کا سبب اور ذریعہ بنے۔ جتنے لوگ آپ تشریف لائے، اللہ سب کو خیر دے، سب کو برکتیں دے۔ ہمارے بیٹوں، ہماری بیٹیوں کے لیے اللہ صالح نیک رشتے نصیب فرمائے، جس سے ہمارے دلوں کو ٹھنڈک پہنچے، ہماری آنکھوں کو تسکین پہنچے۔ خوشی اور مسرت کے موقع پر میں ان دونوں خاندانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ مسرت شادمانی کے حسین لمحے مبارک ہوں، خدا آباد رکھے
تا ابد حاصل رہیں خوشیاں۔ جی مجھے کچھ اور کہنے کے لیے منتظمین کی طرف سے عزیزم اویس بھائی کے والد بزرگوار کی طرف سے فرمایا گیا ہے، تو ویسے یہ میرا مزاج نہیں ہے لمبا خطاب کرنے کا، بالخصوص ایسی تقریبات میں۔ ہماری فقہ کا مسئلہ ہے کہ وَطَعَامٌ تَتُوقُ إِلَيْهِ النَّفْسُ، ایسا کھانا جس کی طرف طبیعت کا میلان ہو، اس کی موجودگی کے اندر اگر نماز جماعت کے ساتھ کھڑی ہو تو وہ جماعت ساقط ہو جاتی ہے۔ آپ پہلے کھانا کھائیں اور پھر اس کے بعد جا کے نماز پڑھ لیں، یعنی حضوری جماعت بھی شریعت ساقط کر دیتی ہے ایسے کھانے کے وقت جس کی طرف طبیعت کا میلان ہو۔ تو جب جماعت بھی ساقط ہو جاتی ہے تو میری تقریر ساقط کیوں نہیں ہوگی؟ لیکن چونکہ ان کا حکم ہے اس لیے میں چند لمحے کچھ